anyway, آج کا جو کریکٹر ہے قرآنک کریکٹر دیٹ از ہارس. لاسٹ ٹائم ہدہد تھا. ہارس, اف یو ہیو سین دا ویڈیوز آف ہارسز رننگ, کتنا خوبصورت لگتا ہے ہارس بھاگتے ہوئے, مطلب کتنا مسکولر ہے. آئی ایم شیور آپ میں سے زیادہ تر نے ہارس رائڈنگ کی ہوگی, رائٹ؟ اور یو نو کہ اس پہ بیٹھ کے لٹرلی بندہ جو ہے نا وہ اس کا ایک ایک وہ ہل جاتا ہے, جوائنٹ ہل جاتا ہے. یعنی اگر وہ بھاگنا شروع ہو تو آپ کی سوچ ہم کتنا تھک جائیں. ہم تو گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں نا, پرانے لوگ بڑے ٹف تھے, وہ ہارس پر بھگاتے بھی تھے ہارس کو. تو ہارس بڑا تگڑا جانور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنایا. تو ہارس کا ذکر جو ہے سورہ عادیات میں ہے, ٹھیک ہے, خوبصورت سورہ ہے, وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بیکاز وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ, تو یہ سورہ اور یہ کریکٹر بہت ریلیونٹ ہے. والعادیات ضبحا فالمغیرات صبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. پہلی تو بات, لک ایٹ دا بیوٹیفل پوئٹک رائم ان دس. رائمنگ کتنی خوبصورت ہے قرآن میں, اور ایسی رائمنگ ہے وچ میک سینس. ایوری ورس میکس پرفیکٹ سینس. ہر ورس میں ایک سمندر سمویا ہوا ہے. سبحان اللہ, یہ قرآن کا ہی کمال ہے. اس لیے قرآن جیسی کتاب نہیں بن سکتی. آپ ایسی کوئی پوئٹری بنا کر دکھائیں جو پرفیکٹلی رائم بھی کرے, لنگوسٹک کے رولز بھی لگ رہے ہیں اس پہ, اور اس کا میننگ بھی ہے, یعنی اس سے کوئی لیسن بھی اخذ ہو رہا ہے. اٹ از ناٹ پاسبل, بہت مشکل ہے, ٹھیک ہے, امپاسبل ہے آلموسٹ. تو پہلے تو اس میں رائمنگ دیکھیں کتنی خوبصورت ہے. دوسرا, یہ لٹرلی امیجن ایک مووی کا سین سٹارٹ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھیں اب کیا بتا رہا ہے, بائی دا ریسرز. کون ہے؟ ہارسز. بائی دا ریسرز. والعادیات ضبحا, بھاگنے والے, دوڑنے والے, پینٹنگ. آپ کو پتہ ہے ہارس کیسے ہانپ رہا ہوتا ہے, بھاگ رہا ہوتا ہے اور ہانپ بھی رہا ہوتا ہے. اینڈ دا پروڈیوسرز آف اسپارکس وین اسٹرائکنگ, چنگاری نکالنے والے, جب ان کے وہ لگتے ہیں فیٹ گراؤنڈ میں چنگاری نکلتی ہے باقاعدہ, ٹھیک ہے. اینڈ دا چارجرز ایٹ ڈان, صبح بھاگنے والے. ہارسز اٹیک کرتے تھے صبح ایک قافلے پہ, ٹھیک ہے. جو عربز تھے نا وہ اپنے ہارسز کو کسی قافلے پہ ایک دم سے ہارسز آتے تھے, اس قافلے پہ اٹیک ہوتا تھا صبح صبح, رات کو پہرا دے کے صبح اٹیک. اینڈ the chargers at dawn stirring up thereby clouds of dust. اور جب وہ بھاگتے تھے تو کیا clouds of dust اڑتے ہوں گے صحرا میں, ٹھیک ہے. arriving thereby in the center collectively, اور حملہ کر کے یوں مڑ کر collectively سینٹر میں آ جاتے تھے ہارسز, ٹھیک ہے, ان کا گروپ بنا ہوتا تھا. اب دیکھیں یہ ایک مووی سین لگ رہا ہے شروع میں, ٹھیک ہے نا. شروع میں ہارسز آئے ہیں اور وہ بھاگ رہے ہیں اور آپ سوچ رہے ہیں واٹس نیکسٹ, ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے نا وہ مشرکین قرآن سنا کرتے تھے, آپ حیران رہ جائیں گے. قرآن انہیں بہت اٹریکٹ کرتا تھا, ایون دو ایمان نہیں لائے بہت سے لوگ, لیکن قرآن انہیں بڑا اٹریکٹ کرتا تھا, کیونکہ جب وہ یہ ورسز سنتے تھے نا ان کے کان کھڑے ہو جاتے تھے کہ یہ تو واقعی ایک ایسا سین اسکیچ ہو رہا ہے جس سے وہ پرفیکٹلی ریلیٹ کرتے تھے. آپ کو پتہ ہے ہارسز کا کتنا شوق تھا عربز کو, اور ہارسز کو بھگاتے تھے اس طرح. تو اللہ نے ان کے انٹرسٹ کی چیز کوٹ کی, ٹھیک ہے, اور وہ انٹرسٹ سے سنتے تھے. آپ کو پتہ ہے ابو جہل, ایک واقعہ, ابو جہل اور اخنس بن شریک, یہ ایک مشرک سردار تھا. ابو جہل کا بھی آپ کو پتہ ہے, اور ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابو سفیان جب مسلم ہوئے تو انہوں نے یہ واقعہ سنایا, کہتے اکثر ہم تین چھپ کے قرآن سنتے تھے, ایون دو ہم سٹونچ اوپوننٹس تھے قرآن کے اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. اور واپس جاتے ہوئے رات کو سنتے تھے جب پروفٹ پڑھ رہے ہوتے تھے, واپس جاتے ہوئے اکثر ہم تینوں ایک دوسرے کو ٹکراتے تھے اور شرمندہ ہوتے تھے کہ تم کیا کر رہے ہو یا تم کیا کر رہے ہو. تو تینوں کہتے تھے کہ ہم نا وہ اصل میں سننے آئے ہوئے تھے. تو کہتے پھر ہم تینوں نے ایک دن ڈیسائیڈ کیا, پرومس کیا کہ آئندہ نہیں آئیں گے, کیونکہ یوتھ کو پتہ لگ گیا تو پھر وہ کہیں گے یہ دیکھو یہ تو قرآن سننے آ رہے, ٹھیک ہے. کہتے ہم پھر بھی آتے تھے, قرآن ہمیں اتنا اٹریکٹ کرتا تھا, کان لگا کے سنتے تھے یہ کیا پڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے. اب دیکھیں جب انہوں نے یہ کبھی سنا ہوگا, اگر سنا ہے, سبحان اللہ, کہ اللہ ہارسز کا بتا رہا ہے اور کیسی رائمنگ ہے, میں آپ کو سناتا ہوں. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. اب وہ کہیں گے واٹس نیکسٹ, ٹھیک ہے. ہارسز کا سین اسکیچ ہو گیا, وہ ایسے کرتے ہیں, چنگاری نکالتے ہیں, ہانپتے ہوئے آتے ہیں, واٹس نیکسٹ. اللہ فوراً لیسن لے آیا, ان الانسان لربہ لکنود, بے شک انسان اپنے رب کا بہت ناشکر ہے. دس از قرآنک اسٹائل. پہلے انٹرسٹ کی بات کی, کسی کی اٹینشن کیچ کی, اور پھر اللہ نے ایک لیسن بتایا.
اب دیکھیں کیا انہیں افیکٹ کیا ہوگا اس لیسن نے, سبحان اللہ, یہ کیا بات ہوگی ایک دم. ہارسز کے بعد اللہ کی ناشکری کا کیا تعلق ہے, کون بتائے گا؟ ایک دم یہ کیا ہوا؟ مطلب مووی آگے جانی چاہیے تھی نا کہ اب جنگ ہوئی ہے, جنگ میں یہ ہوا وہ ہوا, یہ ایک دم یہ کیا ہے؟ ان الانسان لربہ لکنود, بے شک انسان اپنے رب کا بہت ناشکر ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو یہ باور کرا رہا ہے کہ ہارسز اتنے وفادار ہیں اپنے مالک کے کہ وداؤٹ ورنگ کہ ہمیں کیا ہوگا. ٹھیک ہے, جانور میں بھی یہ سینس ہوتی ہے, جانور کو جب ڈینجر آتا ہے جانور ڈینجر سینس کر سکتا ہے, اتنا ڈم نہیں ہے جانور. ٹھیک ہے نا, آپ نے دیکھا نا ڈاگ چھلانگ نہیں لگاتا وہ بڑی جگہ سے, اس کو پتہ ہے میں مر جاؤں گا. بلی, آپ کو پتہ ہے بلی چھلانگ دیکھ کے لگاتی ہے, اس میں اتنی سینس ہے. ٹھیک ہے کہ کیا جب بلی کو کوئی کھانے آتا ہے, ڈاگ اٹیک کرتا ہے, وہ کھڑی تو نہیں رہتی, اس میں سینس ہے کہ ڈینجر سینس کرنے کی. گھوڑا وداؤٹ اینی نو نہیں کرتا, وہ کہتا ہے بھگاؤ مجھے, بھگاؤ اور بھگاؤ. ٹھیک ہے, یہ گھوڑے کی سائیکی ہے. آپ کبھی دیکھیں وارز میں سب سے زیادہ کیوں گھوڑا یوز ہوتا ہے, سب سے بہادر جانور گھوڑا ہے وارز کے لیے. وہ کہتا ہے اور بھگاؤ اور بھگاؤ, لیٹ می چارج. گھوڑے کو نہیں پتا آگے نیزے ہیں, پتہ ہے گھوڑے میں یہ سینس ہوتی ہے, اسے سامنے نظر آ رہے ہیں وہ لینسز لے کر کھڑے ہوئے, وہ کہتا ہے اور بھگاؤ ایسی کی تیسی. ٹھیک ہے, جیسے میں نے آپ کو دکھائی ہے یہ کہ میں اس سے اچھل کے جاؤں گا, اور یہ اللہ نے اس کے ایکشنز کوٹ کیے ہیں. اور یہ اس لیے ہے کیونکہ وہ اتنا پیشنیٹ ہے گھوڑا اپنے مالک کے ساتھ, اور اتنا وہ جوش میں آ کے کام کر رہا ہے نا, جو اس کی جاب ہے, کہ وہ اپنی جان کی فکر نہیں کر رہا ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ یہ اس کا پیشن کوٹ کرتا ہے, سبحان اللہ. کہ پہلی بات تم دیکھو کہ گھوڑا کتنا پیشنیٹ ہے اپنے مالک کے لیے. دوسری بات اللہ تعالیٰ پھر یہ جب باور کراتا ہے ان الانسان لربہ لکنود, لیکن تو پیشنیٹ نہیں ہے اپنے مالک کو فالو کرنے میں. ٹھیک ہے, باقی تو کس چیز کے لیے پیشنیٹ ہے وہ آگے آ رہا ہے, انہ علی ذالک لشہید. اور اللہ کہتے ہیں اور تجھے پتہ ہے تو نہیں ہے. اللہ نے کہا انڈیڈ تو خود اس کا شہید ہے, وٹنس ہے اس کا. کیسے وٹنس ہے؟ عربس کے پاس گھوڑے تھے تو وہ وٹنس کر رہے ہیں, گھوڑا اپنی جان کی فکر نہیں کرتا, اور ہم سوچ رہے ہیں کہ نہیں دین پہ آئیں گے تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, اللہ کا حکم مان لیا تو ایسے نہ ہو جائے ویسے نہ ہو جائے. تو اللہ کہتے ہیں تم خود شہید ہو. اور پھر کہا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ, ہاں تم کس کے لیے پیشنیٹ ہو؟ مال کے لیے. خیر یہاں اللہ نے مال کو کہا ہے. ٹھیک ہے, تمہیں انٹینس لو ہے ویلتھ کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ نے ہماری پرائرٹیز کیسے ٹھیک کرائیں, گھوڑے کی مثال دے کے. دیکھیں اللہ رب العالمین کا انداز ہے کہ اللہ ایک ریلیٹیبل چیز کی مثال دیتا ہے جس سے سب ریلیٹ کر سکتے ہیں, اور اللہ پھر ایک ہمیں پوائنٹ بتاتا ہے اپنی پرائرٹیز ٹھیک کرو, پیسے کے ساتھ انٹینس لو نہ کرو, اپنے مالک کے ساتھ انٹینس لو کرو. تو آج میں نے گھوڑا اس لیے کوٹ کیا کیونکہ ٹاپک ہے ہو از اللہ, اور سبحان اللہ دیکھیں گھوڑا اللہ کا بھی وفادار ہے اور اپنے مالک کا بھی کتنا وفادار ہے. تو مالک کی بات جہاں تک ہے, گھوڑے کی میں ایک ویڈیو بھی ویسے بائی دا وے آپ کو دکھاؤں گا. ابھی دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے, سلو موشن میں دیکھیں, یعنی لک ایٹ اس کا دوڑنا, اور اس کے پاؤں دیکھیں کتنے زیادہ وائڈ ہو رہے ہیں اور کتنا خوبصورت لگ رہا ہے, ایلیگنس ہے اس کے دوڑنے میں. ٹھیک ہے, ہارس ریس آپ کو پتہ ہے لوگوں کو اس کا بڑا شوق ہوتا ہے. تو بہرحال یہ ایک اور ویڈیو میں آپ کو دکھاتا ہوں, بڑی انٹرسٹنگ ویڈیو. یہ ویڈیو دو بھائیوں کی ہے, پرانی ویڈیو ہے 1970s کی. ان دو بھائیوں کو ایک لائن کا کب ملا تھا, کہیں سے زخمی تھا, یہ کہیں گئے ہوئے تھے میرے خیال, تو اس کو یہ گھر لے آئے کب کو, اس کو دیکھ بھال کی, تھوڑا سا وہ بڑا ہوا 2-2.5 سال کا, تو وہ شیر بن گیا ظاہر ہے کب, تو یا شیر بننے والا تھا, ابھی تھوڑا سا بڑا ہوا. تو وائلڈ لائف والے آ گئے, انہوں نے کہا کہ یہ خطرناک کام ہے, آپ اب ہمیں دے دیں. ٹھیک ہے, یہ آپ پہ اٹیک کر دے گا. انہوں نے دے دیا لیکن اس کا کچھ خیال رکھا. تو یہ دیکھیے گا تقریباً 1.5-2 سال بعد انہوں نے خواہش ظاہر کی ہم نے اس سے ملنا ہے, مانوس ہو گئے تھے. ٹھیک ہے, تو وہ وائلڈ لائف کے لوگوں نے انہیں منع کیا کہ آپ نہ ملیں, وہ درندہ ہے, وہ آپ کو نہیں پہچانے گا, وہ چیر پھاڑ دے گا, ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں, ہم آپ کو اس کی گارنٹی دیتے ہیں, اگر چیر پھاڑ بھی دیا تو کوئی بات نہیں. تو یہ نا ویڈیو بنی ہے, بڑی را فوٹیج ہے, یہ میں میوٹ کر کے آپ کو دکھاتا ہوں. اب یہ تلاش کر رہے ہیں, وہ شیر اوپر سے آئے گا, ایک پارک ہے وائلڈ لائف پارک, وہاں سے آئے گا. تو ان کا دل دھک دھک تو کر رہا ہوگا
ٹھیک ہے, نروس تو ہوں گے, جیسے نظر آ رہا ہے نروس ہے کہ واقعی نہ اٹیک کر دے, تو لیکن تھوڑی سی امید بھی ہے کہ شاید پہچان ہی لے. ٹھیک ہے, ہم نے اس کو پالا تھا, بڑا کیا تھا, تو یہ اب بڑا زبردست سین آئے گا, آپ دیکھیے گا ذرا غور سے. یہ شیر تھوڑا سا بڑا ہو گیا ہے جس کو انہوں نے پالا تھا, تو وہ ذرا اسے نروسلی دیکھ رہے ہیں, وہ بھی ذرا غور کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا, آہستہ آہستہ, اور جیسے جیسے وہ قریب آ رہا ہے تو میرے خیال زیادہ پہچاننے کی کوشش کر رہا ہے, وہ بھی ایکسائٹیڈ ہو رہے ہیں. تو یہ بڑی را فوٹیج ہے, آپ دیکھیے گا, بالکل اوریجنل را فوٹیج. اب وہ ایک دم آئے گا تو ریئلی اب تو بہت ہی دل دھک دھک کر رہا ہوگا, لیکن وہ آتے ہی آپ دیکھیں کیسے ان سے مل رہا ہے. تو یہ بڑی خوبصورت ویڈیو ہے, اور اس طرح کی آپ کو بہت یوٹیوب پہ مل جائیں گی کہ اینیملز ری یونائٹیڈ ود دیئر ماسٹر. تو الحمدللہ اینیملز میں بھی ایموشنز ہیں. ٹھیک ہے, اللہ رب العالمین نے, حدیث میں آتا ہے کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں جتنی بھی محبت تمہیں نظر آتی ہے, لو, وہ اللہ کی محبت کا ایک حصہ ہے. اگر اللہ کی محبت کے 100 حصے ہیں تو ایک حصہ دنیا میں نازل کیا ہے. ٹھیک ہے, یہ اللہ کی محبت کی دلیل ہے. جانور بھی محبت کرتا ہے اپنے مالک سے اور اپنے پیرنٹ سے. آپ کو پتہ ہے ماں جانوروں کی کتنا پیار کرتی ہے. تو یہ ویڈیو بھی دیکھے, میں نے اسی لیے دکھائی سبحان اللہ کہ ان الانسان لربہ لکنود, کہ وہ درندہ جو ہے اپنی نیچر چینج کر کے مالک کے پاس جا رہا ہے, گوئنگ اگینسٹ دیئر نیچر. شیر کی نیچر ہے چیر پھاڑنا, لیکن وہ پہچان رہے میرا مالک ہے, میں نے کنٹرول کرنا ہے اپنی ارج کو, ارج ٹو ایٹ. اس کو فلیش پسند ہے ہیومن بینگ کا. ٹھیک ہے, انسان کی نیچر میں گاڈ کی ورشپ بھی ہے, خدا کا شکر کرنا بھی ہے, نیچر میں ہے. لیکن انسان ٹوٹلی اپنی نیچر کے خلاف جاتا ہے, اور جب وہ اس کے خلاف جاتا ہے تو پھر اس کو ذہنی, قلبی, جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں. ابن قیم کہتے ہیں ہماری تمام ڈیزیزز کی روٹ کاز, اسپیشلی ذہنی بیماریوں کی روٹ کاز, وہ اللہ سے دوری ہے. وہ اس ڈیمانڈ کو پورا نہ کرنا ہے جو انسان کی نیچرل فطری ڈیمانڈ ہے کہ اللہ کے آگے جھکنا ہے, اللہ کا شکر کرنا ہے. ٹھیک ہے, ہم سب کو پتہ ہے اللہ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے, آپ سب کو پتہ ہے اللہ ہمیں کتنے چانسز دیتے ہیں, ہم سوچ بھی نہیں سکتے. ٹھیک ہے, یہ تو 1.5 سال انہوں نے خیال رکھا ہے اس شیر کے بچے کا, بچپن سے اللہ تعالیٰ آپ کا خیال رکھ رہا ہے, کتنے حادثات سے اللہ ہمیں بچا رہا ہے. تو دیٹس وائی آئی ایم شوئنگ دس ویڈیو. اب ہم انشاءاللہ لو آف اللہ پہ اگر بات کریں تو میرا آپ سے ایک سوال ہے, غور سے جواب دیجیے گا کہ وائی ڈو وی لو سم ون, کیوں ہم کسی سے پیار کرتے ہیں, کیا ریزنز ہوتی ہیں ہم کسی سے پیار کرتے ہیں. انسان سے, لیٹس سے کسی انسان سے ہم کیوں پیار, کسی چیز سے ہم کیوں پیار کرتے ہیں, what could be the reasons. کوئی اس کی خصوصیت پسند ہوتی ہے, اس کی کوئی کوالٹی, جی کیئرنگ کی وجہ سے, بالکل. the way they treat you, اس کو ایسے کہہ سکتے ہیں, اگر مجھے کوئی بندہ بہت اچھا ٹریٹ کرتا ہے, بہت جنرس ہے, بہت فورگیونگ ہے, میرا ایک ایسا لائف پارٹنر ہے جو بہت نرشنگ ہے, بہت کیئرنگ ہے, تو ڈیفینیٹلی لو بلڈ ہوگا, نیچرل ہے. اس کے اپوزٹ اگر میرا پارٹنر اتنا کیئرنگ نہیں ہے تو لو ڈیمینش ہوگا, آبویس سی بات ہے. تو ایک پوائنٹ تو یہ the way they treat you, ایک پوائنٹ جیسے آپ نے کہا اس کی کچھ خصوصیات ہوں گی, جیسے کسی میں بہت کیرزما ہوتا ہے, لوگوں کو اس سے پیار ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, کسی کی ایسی کوالٹی ہوتی ہے کہ جیسے پروفٹ کی کچھ کوالٹیز ہیں which make us fall in love with Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے, کوئی آپ کو انسان پسند آتا ہے, اس کی آنیسٹی کوالٹی کو ہی پکڑ لیں, آپ کو ہو سکتا ہے پیار ہو جائے اس سے, کوئی سچا ہے اس سے پیار ہو جائے. تو کیریکٹر ایٹریبیوٹس. ایک اور نیچرل ریزن ہے بیوٹی, جو بہت کامن ہے, اور کبھی کبھی انسان کو کوئی بہت اچھا لگتا ہے, پیارا لگتا ہے, خود ماں کو بچے پیارے لگتے ہیں, اسی طرح اپوزٹ جینڈر میں ہوتا ہے, بیوٹی اٹریکٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے, اٹ کوڈ بی اے ریزن ٹو لو سم ون, بیوٹی بھی ایک محبت کی ریزن ہوتی ہے. صحابہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیوٹی کی وجہ سے بھی پیار کرتے تھے. یعنی عمر بن العاص کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا چہرہ میں نے زندگی میں نہیں دیکھا. یعنی جب 14ویں کا چاند ہوتا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ زیادہ چمک رہا ہوتا تھا. اور اسی طرح انس بن مالک نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوٹی کی بہت تعریف کی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ نے, ان کی وائف نے بہت تعریف کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوٹی کی. ٹھیک ہے, تو بیوٹی از اے ریزن. حضرت یوسف
آپ دیکھیں زلیخا نام تو یہ آتا ہے although یہ اوتھینٹک ہے کہ نہیں واللہ علم, لیکن ایک وہ نام آتا ہے عزیز مصر کی وائف. شی واز obsessed. why she fell in love. why بیوٹی. ٹھیک ہے, ایٹریبیوٹس بھی تھے لیکن بیوٹی بھی تھی. تو یہ 3 ریزنز مینلی ہوتی ہیں. اب ان 3 ریزنز کو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ لگاتے ہیں, کیونکہ اللہ سے لو اس طرح نہیں پیدا ہوتا. اللہ سے لو تبھی آپ کا بڑھے گا انشاءاللہ جب آپ ذرا تدبر کریں گے کہ اللہ ہے کون. ٹھیک ہے, پہلی ریزن بیوٹی. ابن قیم کہتے ہیں کہ اللہ کی بیوٹی compared with all the beauty in this universe is like a drop in the ocean. اللہ کا جو چہرہ ہے سبحان اللہ, وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ. سورہ قیامہ میں اللہ کہتے ہیں some faces that day will be bright looking at their Lord. اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. اس کی حدیث میں تفسیر آتی ہے. جنتیوں کو جب اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر چکے ہوں گے, اللہ تعالیٰ جنتیوں سے پوچھیں گے ڈو یو نیڈ سم تھنگ ایلس, کچھ اور چاہیے؟ جنتی کہیں گے یا اللہ آپ نے ہمیں فائر سے چھٹکارا دے دیا اور اتنی خوبصورت جگہ آپ لے آئے جنت میں, پیراڈائز میں, ایٹرنل ہیپینس میں, اور کیا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ پھر حجاب ریموو کرے گا اپنا, ویل, اور جنتی اللہ کو دیکھیں گے سبحان اللہ, اور دیکھتے رہیں گے دیکھتے رہیں گے دیکھتے رہیں گے, پتہ نہیں کتنے سال گزر جائیں گے, اور تب انہیں احساس ہوگا کہ سب سے بڑی نعمت اللہ کا چہرہ دیکھنا ہے. جنت میں سب سے بڑی نعمت اللہ کا چہرہ دیکھنا ہے. ٹھیک ہے, اسی لیے اس پہ ایک دعا بھی ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ مجھے آپ کا چہرہ نصیب ہو دیکھنا. اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا ریوارڈ ہے. ٹھیک ہے, تو حدیث میں آتا ہے کہ اس سے بیوٹیفل گفٹ انہیں نہیں ملا ہوگا. تو اللہ رب العالمین کتنا بیوٹیفل ہے. آپ سوچیں جب ہم نماز پڑھتے ہیں, آپ کو پتہ ہے اللہ کتنا قریب آ جاتا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے ناک کے قریب آ جاتا ہے. اللہ آپ کے اتنا قریب آ جاتا ہے, آپ کے ناک کے قریب آ جاتا ہے.